اچھا دجال نکلے گا، ایک روایت ملتی ہے حضرت تمیم داری کی جی کہ کشتی کے تھپیڑے صحیح مسلم کی ہے کہ 1 مہینے بعد انہیں ایک ساحل پہ ان کی کشتی ٹکرائی، اس کے بعد جساسہ والی حدیث، اور میں اندر جاؤ دجال جکڑا ہوا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں علی بھائی، آج کے دور میں 2023 میں موجود ہے، سیٹلائٹ کا دور ہے اور ترقیوں کا دور ہے، کون سا ایسا جزیرہ ہے جو کہ دنیا سے غائب ہے؟ کیا وہ جزوی طور پہ حضرت تمیم داری کو دکھا دی گئی تھی؟ اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے کہ قرب قیامت وہ پردہ ہٹے گا، جیسے ساحل ندیم صاحب بولتے ہیں کوئی پورٹل کھلے گا اور وہ پورٹل کے تھرو ظاہر ہے بھائی یاجوج ماجوج کہاں ہے؟ کہا جاتا ہے کہ کوئی زمین کا حصہ باقی نہیں رہے گا، اتنی لاشیں ہوں گی، تو وہ یاجوج ماجوج ایگزیکٹلی زمین پہ تو فزیکلی نظر نہیں آتے، تو یہ اس پہ آپ کی کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ قرآن و سنت کے ساتھ تباہ آزمائی کرنا تو اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ جتنا نالج ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا گیا ہے، ہم اس کے بعد اس پہ کلام نہیں کریں گے، ہم لاجیکلی آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یاجوج اور ماجوج کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا انہیں کھول دے گا، جب تک اللہ تعالیٰ نے نہیں کھولا ان کو، چاہے وہ اس پلانٹ ارتھ پہ بھی ایگزسٹ کرتے ہوں، پردے میں رہیں گے، کسی فزیکل انسٹرومنٹ کے ذریعے آپ اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا اس کے میں آپ کہیں گے اس کا ثبوت، میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں، مجھے بتائیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے شب معراج بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی، باقی انبیاء تو برزخی طور پر آئے تھے، دنیا سے تو جا چکے تھے، ان کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فزیکل نہیں تھا بلکہ ایک برزخی معاملہ تھا، خواب بھی نہیں تھا لیکن برزخی معاملہ تھا۔ نبی علیہ السلام تو اس دنیا میں سے گئے تھے نا بیت المقدس میں، سمجھ گیا؟ اچھا اب ایک شہر کے اندر 1.25 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جائے اور وہاں تو حال چال مچ جانی چاہیے۔ یروشلم میں تو چند سینکڑوں کی آبادی تھی، 1.25 لاکھ بندہ کہاں تھا؟ اس مسجد میں 1.25 لاکھ بندہ آ سکتا تھا؟ مجھے بتائیں، آج بھی نہیں آتا۔ ہاں یہ موڈ ہے، برزخی موڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے پردے ہیں، خدا کے لیے انہیں فزیکل ان پردوں سے نہ کریں۔ اگر وہ اس طرح کی چیزیں کسی کو دکھائی گئی ہیں نا، جس طرح کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا تو ایک صاحبان بالکل میرے قریب آیا، میرا گھوڑا بھی بدک گیا۔ نبی علیہ السلام کو جب بتایا تو کہا کہ فرشتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت ان کو ایک دفعہ ایکسپیرینس ہوا، ورنہ ہر بندہ تو اس طرح فرشتے نہیں دیکھتا، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، عمران بن حسین ایک صحابی تھے، وہ فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے، دیکھا انہوں نے بھی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملات کرتا ہے، جزوی معاملات ہیں۔ یہ نہیں آپ کہیں گے کہ میں قبر کے اندر کیمرہ لگا لوں تو مجھے جو ہے وہ منکر نکیر نظر آئے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اس فزیکل ورلڈ سے تعلق نہیں رکھتی، یہ علم غیب سے متعلقہ چیزیں ہیں، اور علم غیب کا جو معاملہ ہے یہ نبی علیہ السلام کے بتانے پر ہم نے اس پہ عقیدہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو علم غیب دیتا ہے اور وہ اس کی خبر امت تک پہنچاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو عذاب قبر دکھایا گیا، اور یہاں پہ میں ایڈ کر دوں ایک چیز، بخاری مسلم حدیث ہے، نبی علیہ السلام 2 قبر والوں کے پاس سے گزر رہے تھے، آپ رک گئے، آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک چغلی کھاتا تھا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، آپ نے ایک ٹہنی توڑی اس پہ لگائی اور فرمایا کہ جب تک ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے۔ اب مجھے بتائیں صحابہ میں سے تو کسی کو نہیں نظر آیا، جو صحابہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہتے تھے انہیں وہ عذاب قبر نظر نہیں آیا۔ اس سے بڑھ کر مسلم میں حدیث ہے، میں نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ عذاب قبر سنوا دے، دکھا نہیں، لیکن میں نے ارادہ ترک کر دیا ورنہ تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے۔ یار اگر ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو عذاب قبر حضور کے ساتھ رہتے ہوئے نظر نہ آئے، علم غیب کا تعلق صرف پیغمبر تک ہے۔ بے شک